ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے ابراہمک ریلیجنس کو. اور ابراہمک ریلیجنس میں سب سے پہلے جو مذہب آیا تھا دیٹ واز یہودیت یا جدائزم. 1812 یہ ایک ایسٹیمیٹڈ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. کب شروع ہوا تھا اس کی ڈیٹ کسی کو نہیں پتا, اور میں اس 1812 سے جو ہے ایگری بھی نہیں کرتا. یہ 15ویں صدی میں ایکچولی 15th سینچری بی سی, یعنی کہ آج سے کوئی 3500 سال پہلے شروع ہوا تھا. یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے دو صاحبزادے, ان کے ایک حضرت اسماعیل جن کو عرب میں چھوڑ دیا, اور دوسرے حضرت اسحاق جن کو یروشلم میں آباد کیا. تو بچوں, حضرت اسحاق جو ہیں ان کے ساتھ یروشلم میں یعنی کہ فلسطین میں آباد ہوتے ہیں, اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب وہاں سے بنی اسرائیل پھر حضرت یوسف کے ساتھ مائیگریٹ کر جاتے ہیں مصر میں, اور پھر حضرت موسیٰ جو ہیں وہ بنی اسرائیل کو واپس لا کے فلسطین میں آباد کرتے ہیں. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ 1,24,000 انبیاء میں سے 70,000 انبیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرف آتے ہیں. 4 میں سے 3 الہامی کتابیں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرف آئیں. یہاں پر یہ لوگ آباد ہوتے تھے, لیکن ان کو یہاں سے بے دخل بھی کر دیا جاتا تھا. یہ پہلی بار ان کو بخت نصر ایک بادشاہ تھا, اس نے بے دخل کیا یہاں سے, اور اس کے بعد جب رومنز کی حکومت آئی تو رومنز نے ان کو یہاں سے نکالا. تو یہ لوگ جو تھے یہ سکیٹر ہو گئے, کچھ عرب میں آباد ہو گئے, کچھ ادھر ترکی والی سائڈ پہ آباد ہو گئے, اور باقی جو ہیں وہ یورپ چلے گئے. جب حضرت داؤد کا زمانہ آیا تھا, حضرت داؤد کا زمانہ جو ہے اس میں کیپٹل یروشلم ہوا کرتا تھا, اور بہت بڑی سلطنت ان کی بنی تھی. یہاں دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک یہ سارا علاقہ جو ہے یہ فلسطینی ریاست کا حصہ ہوتا تھا, یعنی کہ یہ یہودیوں کی ریاست ہوتی تھی. حضرت داؤد کے صاحبزادے حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں پر یہ عمارت کنسٹرکٹ کی تھی جس کو کہتے ہیں ہیکل سلیمانی. ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان نے یروشلم میں کنسٹرکٹ کروایا تھا. اور ایک تابوت ہے ان کے لیے بڑا ہولی ہے, وہ تابوت سکینہ اس کو کہتے ہیں. وہ تابوت بھی اسی بلڈنگ میں کہیں پر زمین کھود کر دفن کیا تھا, جس میں پہلے پروفٹس حضرت موسیٰ اور ان کے بعد آنے والے جو پروفٹس تھے ان کی نشانیاں اس تابوت میں تھیں. یہ لوگ اس تابوت کو جس جنگ میں بھی ساتھ لے کے جاتے وہ جنگ یہ لوگ جیت جایا کرتے تھے. تو ابھی بھی ان کے جو عقائد ہیں وہ یہی ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ زمین کھود کر, یہ جہاں پر آج کل مسجد اقصیٰ ہے کہا جاتا ہے, شاید وہ یہی جگہ ہے. یہی وجہ ہے کہ بار بار آپ کے واٹس ایپ گروپس کے اندر آپ پڑھتے ہوں گے, سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جی یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کے پاس زمین کی کھدائی شروع کر دی ہے. تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اسی جو ہے نا تابوت سکینہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ ان کو ان کی کتابوں میں اور ان کے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے ان کو یہی بتایا ہوا کہ جب ہمارے پاس تابوت سکینہ ہوتا تھا ہم کوئی جنگ نہیں ہارتے تھے. تو ان کے مائنڈ میں یہی ہے کہ جب تابوت سکینہ نکل آئے گا تو پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت اسٹیبلش ہو جائے گی. حضرت سلیمان نے یہ جو بلڈنگ بنائی تھی ہیکل سلیمانی, اس ہیکل سلیمانی کو آج سے کوئی 2600 سال پہلے ایک بادشاہ جس کا نام تھا نیبوچیدنزر, لیکن وہ نیبوچیدنزر کے نام سے کم جانا جاتا ہے, بخت نصر کے نام سے اس کو جانتے ہیں. بخت نصر کے نام سے اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بھی مل جائیں گی. تو بخت نصر ایران کا بادشاہ تھا, اس نے آ کر اس علاقے کو تہس نہس کیا, اور یہ جو ہیکل سلیمانی ہے اس کی صرف ایک دیوار چھوڑی. یہ ایک دیوار ہے جو باقی بچ گئی, باقی سارا ہیکل سلیمانی جو ہے اس نے اس کو ڈسٹروائے کر دیا. اس ایک جو دیوار بچی ہوئی ہے, پھر یہودی یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پر اکٹھے ہو کے آہوزاری کرتے ہیں. بیسیکلی وہ خدا کو پکارتے ہیں, اور وہ دجال
کو بلاتے ہیں، کیونکہ ان کے عقائد میں یہ ہے کہ دجال جب آئے گا تو وہ آ کر دوبارہ سے حضرت داؤد کی جو سلطنت تھی اس کو آباد کرے گا، اور ان کی حکومت جو ہے وہ اسی علاقے پر جہاں پر حضرت داؤد کی حکومت تھی، اس پورے علاقے میں ان کی سلطنت دوبارہ اسٹیبلش ہوگی اور پھر قیامت آئے گی۔ تو اسی لیے یہ لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس دیوار کا نام ہی دیوار گریا ہے، اس دیوار کو کہتے ہیں دیوار گریا، انگلش میں کہتے ہیں دا وال آف سورو۔ تو دیوار گریا یا وال آف سورو یہ واحد دیوار ہے ہیکل سلیمانی کی جو بچی ہوئی ہے، اور یہودی یہاں پر اکٹھے ہو کے عبادت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بھی یہ دیوار جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب معراج کا واقعہ ہوا تو ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم پہلے وہاں سے مکہ سے یہاں پر تشریف لائے، یہاں تشریف لائے اور اس میں مسجد اقصی میں امامت فرمائی، جہاں پر آپ کے پیچھے سارے انبیاء نے نماز پڑھی۔ پھر اسی دیوار سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو دیوار گریہ ہے یہاں سے پھر آپ کی سواری جس کا نام براق تھا وہ آپ کو آسمانوں پر لے کے گئی۔ تو مسلمان اسی سواری کی نسبت سے اس دیوار کو براق وال کہتے ہیں۔ تو یہودیوں کے لیے یہ وال آف سارو ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ براق وال ہے۔ بچوں یہ جو سنہری گنبد ہے یہ والا، ہم آج تک اس کو بیت المقدس سمجھتے آئے ہیں۔ یہ ایک سروے بھی کیا گیا، مسلمان جو ہیں اسٹوڈنٹس کو یہ پکچر دکھائی گئی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس چیز کی پکچر ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ مسجد اقصی کی پکچر ہے۔ تو ہم میں سے بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مسجد اقصی نہیں ہے، اس کا حضرت سلیمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو مسلمانوں نے بنائی تھی 692 میں، 692 میں بنایا تھا۔ مسجد اقصی یہ والی ہے، یہ جو چھوٹی بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر بھی گنبد بنا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ چاندی سلور کلر کا گنبد ہے، اور یہ جو گولڈن کلر کا گنبد ہے یہ تو بعد میں بنایا گیا ہے، یہ 692 میں بنایا گیا تھا۔ یہ بھی ایگزام میں آتا ہے، یہ کیا ہے میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، فی الحال آپ مسجد اقصی کو سمجھیں۔ یہ ہے مسجد اقصی، اسی ہیکل سلیمانی کے صحن میں ایک مسجد ہے، دیٹ از کالڈ مسجد اقصی۔ اسی کو القدس بھی کہتے ہیں، مسجد اقصی کو القدس بھی کہتے ہیں۔ اور یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی ہے، یہ جو مسجد اقصی ہے یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی ہے۔ یہ جو سنہری گنبد ہے یہ بیسیکلی ایک اور بلڈنگ ہے جس کو اس گنبد کو گنبد صغرا بھی کہتے ہیں، اور اس بلڈنگ کا نام ہے ڈوم آف راک۔ اس بلڈنگ کا نام ہے بچوں ڈوم آف راک۔ یہ بھی مسجد اقصی کے بالکل ساتھ لوکیٹڈ ہے۔ اس کو بنانا کس نے تھا یہ بھی ایگزام میں آتا ہے، یہ عبد المالک جس کا پورا نام ہے مالک بن مروان، اس نے بنوایا تھا، اور یہ 692 میں کمپلیٹ ہوا تھا۔ تو ہم نے ہیکل سلیمانی کو سمجھا، ہم نے مسجد اقصی کو سمجھا، ڈوم آف راک کے بارے میں ہم نے جانا، براق وال یہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ یہودی جب پوری دنیا میں اسکیٹر ہو گئے، مطلب یورپی کنٹریز میں اسکیٹر ہو گئے، تو یہودیوں کا ایک طبقہ تھا جو اس کے بعد بھی یہ امید لگا کر بیٹھا تھا کہ ہم نے فلسطین میں دوبارہ اپنی ریاست بنانی ہے۔ انہی میں سے ایک شخص ہے جس کا نام ہے تھیوڈور ہرزل، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس کا نام تھیوڈور ہرزل۔ اس نے ایک تحریک شروع کی جس کو کہتے ہیں زیونسٹ موومنٹ۔ اس نے ایک تحریک شروع کی
جو کہلاتی ہے زائونسٹ موومنٹ. یہ تحریک جو ہے بیسیکلی اس شخص نے کہا تھا کہ یہودیوں کے لیے الگ سے ایک وطن ہونا چاہیے. کب اس نے یہ کنسیپٹ دیا تھا؟ یہ تقریباً 1880 سے 90 کے درمیان کی بات ہے. اس نے پیمفلٹ پبلش کیے جس میں اس نے اس بات پہ زور دیا کہ یہودیوں کا الگ سے وطن ہونا چاہیے. تو یہ جو آئیڈیا تھا، اس آئیڈیا سے تحریک شروع ہوئی یہودیوں کے الگ وطن کے لیے. اس تحریک کو کہا جاتا ہے زائونسٹ موومنٹ. اس کے حوالے سے بھی آپ لوگ جو ہے نا اکثر سنتے رہتے ہوں گے زائونسٹ موومنٹ کے حوالے سے. تو یہ لوگ یورپ میں تھے جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی. فرسٹ ورلڈ وار ہوئی 1914 سے 1917 تک. اس میں اس جنگ کے دوران ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے دیٹ از کالڈ بالفور ڈیکلریشن. 1917 میں ہوا. اس ڈیکلریشن میں جو برٹش اس وقت کا وزیر خارجہ تھا بالفور، اس نے یہودیوں کو ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ اگر آپ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کریں تو ہم جنگ جیتنے کے بعد، کیونکہ یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے یہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، اور سلطنت عثمانیہ پہلی جو عالمی وار ہے دا فرسٹ ورلڈ وار اس کا حصہ تھی. اور یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ سلطنت عثمانیہ یہ جنگ ہار جائے گا. تو ہارنے کے بعد ڈیفینیٹلی وہاں پہ قبضہ کس کا ہونا تھا؟ وننگ پاورز کا، جو کہ انگلینڈ تھا اور فرانس تھا. تو انگلینڈ نے اس امید پر کہ جنگ جیتنے کے بعد یہ علاقہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا، تو یہودیوں کو یہ تسلی کروائی کہ اگر آپ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کریں تو آفٹر دا اینڈ آف دا وار ہم یہ کریں گے کہ آپ کو وہاں پر ایک یہودی ریاست بنا کے دے دیں گے. تو یہ ایگریمنٹ کب ہوا تھا؟ 1917 میں ہوا تھا، اور اس کو کہتے ہیں بالفور ڈیکلریشن. بالفور کون تھا؟ یہ وزیر خارجہ تھا انگلینڈ کا اس وقت. اس ایگریمنٹ کے بعد پھر یہودی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین کی زمینیں پرچیز کرنا شروع کر دی. وہاں کے جو عربس تھے وہ اپنی زمینیں ان کو بیچ کے وہاں سے موو کرتے رہے، اور یہ لوگ زمینیں پرچیز کر کے وہاں پہ مائیگریٹ کرنا شروع ہو گئے. آہستہ آہستہ ان کی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. جب عربس کو سمجھ آئی کہ یہ لوگ یہاں پر کیوں آباد ہو رہے ہیں تو پھر انہوں نے ریزسٹ کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ بہت دیر ہو گئی تھی. یہ 1940s کی بات ہے. 1940s میں ایک اور کام ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ہولوکاسٹ. ہولوکاسٹ میں ہٹلر نے دنیا کی جو اس وقت کی جو پاپولیشن تھی، یہودی آبادی تھی، اس کا 2/3 ختم کر دیا تھا. مطلب اگر 100 یہودی تھے تو اس میں سے 67 یہودی جو ہے وہ اس نے ختم کر دیے. تو اس بڑے لیول پر کسی بھی نسل کا خاتمہ جو ہوتا ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں جینوسائڈ. کسی بھی نسل کا خاتمہ دیٹ از کالڈ جینوسائڈ. لیکن یہودیوں کا جو قتل عام ہے یہ ایک جینوسائڈ ہی ہے، لیکن اس کے لیے ایک اسپیسیفک ٹرم ہے دیٹ از کالڈ ہولوکاسٹ. اور یہ کب ہوا تھا؟ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوا تھا. کس نے کیا تھا؟ ہٹلر نے کیا تھا، جو کہ اس وقت جرمنی کا چانسلر تھا. تو جب یورپ میں ان کا قتل عام ہوا تو فلسطین کی طرف جو ان کی مائیگریشن تھی اس میں مزید اضافہ ہو گیا. پھر سیکنڈ ورلڈ وار بھی ختم ہوئی، لیکن یہودیوں کو الگ وطن نہیں دیا گیا. تو یہودیوں نے یہ برٹش کے خلاف مسلح جد و جہد شروع کر دی. تو یوں وہاں پر ایک لڑائی شروع ہو گئی، اور پھر یونائٹڈ نیشنز بنا تو یہ معاملہ یونائٹڈ نیشنز کے پاس چلا گیا. الٹیمیٹلی 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے نام سے ایک نیا ملک بنا دیا گیا. 14 مئی 1948 کو اس کا جو کیپٹل ہے دیٹ از تل ابیب. اس کا جو پہلا پرائم منسٹر تھا اس کا نام ہے بین گیوریون. اس وقت جو ان کا پرائم منسٹر ہے اس کا نام ہے بنجامن نیتن یاہو. اس کے بعد کے جو معاملات ہیں فلسطین اور اسرائیل کے جو ایشوز ہیں اور بعد میں ہونے والی جنگیں ہیں، یہ جب ہم جیوگرافی کو پڑھیں گے
تو یہ ساری باتیں ہم وہاں پہ پڑھیں گے. ابھی جسٹ ہم کیونکہ یہودیت کو پڑھ رہے ہیں، تو کیسے یہودیت کا آغاز ہوا اور کیسے یہ مذہب جو ہے یہ آہستہ آہستہ دوبارہ سے اسرائیل میں کنفائن ہو گیا، تو ہم نے اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کیا. اب ہم ان کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کی طرف آتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ تورات اور زبور یہ دو کتابیں یہودیوں کی طرف بھیجی گئیں. تورات جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف بھیجی گئی تھی. ان دونوں کتابوں کو ملائیں تو اس کو کہا جاتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ. ان دونوں کتابوں کو اگر ملائیں تو اس کو کہا جاتا ہے دا اولڈ ٹیسٹمنٹ. تو یہودی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں، لیکن یہودی نیو ٹیسٹمنٹ کو نہیں مانتے. نیو ٹیسٹمنٹ سے مراد نیو ٹیسٹمنٹ سے مراد انجیل ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ کی طرف بھیجی گئی تھی. پھر بچوں میں نے آپ کو بتایا کہ دجال ان کا ہیرو ہے، جس کو یہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ قیامت سے پہلے جب یہ تابوت سکینہ کو نکال لیں گے تو پھر دجال آئے گا، اور دجال جو ہے وہ آ کے دوبارہ سے دریائے نیل سے لے کے دریائے فرات تک یہودیوں کی حکومت اسٹیبلش کرے گا، اور اس کے بعد پھر قیامت آئے گی. 10 کمانڈمنٹس میں بات کر رہا تھا. 10 کمانڈمنٹس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجی گئی تھی. تو پوچھا جاتا ہے کہ 10 کمانڈمنٹس، ایک تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس نبی کی طرف بھیجی گئی تھی، اور دوسرا یہ بھی کویشچن ایگزام میں آتا ہے کہ 10 کمانڈمنٹس کس مذہب کا حصہ. تو حضرت موسیٰ کی طرف بھیجی گئی تھی، اور یہ یہودیت میں ان کو فالو کیا جاتا ہے. یہودیوں میں بھی روزے کا کنسیپٹ ہے. تقریباً جہاں تک میری اسٹڈی ہے، ہر مذہب میں، ایون یہ جو نان سیمیٹک ریلیجنز ہیں، ان کے اندر بھی روزے کا کنسیپٹ جو ہے یہ پایا جاتا ہے. تو ان کے ہاں کتنے روزے ہوتے ہیں؟ ان کے ہاں 40 روزے ہوتے ہیں، اور ہر روزہ جو ہے وہ 25 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو اس کو سم اپ کرتے ہیں. یہ مذہب جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم سے. ان کی طرف پہلے جو صاحب کتاب نبی ہیں وہ کون سے تھے؟ حضرت موسیٰ تھے. ان کی طرف کون کون سی کتابیں بھیجی گئیں؟ تورات اور زبور. ان دونوں کو ملا کر کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ. تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو فالو کرتے ہیں. اور یہ لوگ عبادت کہاں پہ کرتے ہیں؟ یہ جہاں پہ عبادت کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سیناگوگ. تو بچوں یہ سارا کچھ ہم نے پڑھا یہودیت کے بارے میں. اب تھوڑی سی ڈیٹیلز ہیں کرسچینٹی کی.